والسلام على خير خلقه محمد ومن اقتدى واهتدى وبعد۔ اللہ رب العزت کا انتہائی فضل و احسان کہ ہم سب مسلمانوں کو اس گئے گزرے دور میں بھی دین کی فکر میں اکٹھے بیٹھنا نصیب فرمایا، اور پھر خصوصاً ایسی تحریک کے ساتھ، ایسے مشن کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا جو کہ تمام عالم میں امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کا بیڑا اٹھانے کی تگ و دو میں مصروف ہے۔ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں سیرت طیبہ سے تربیت کے نمونے، امیر صاحب کی جہد مسلسل اور تگ و دو کے لیے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنے کی نشاندہی، اور اسلام کا افتخار، اسلام کی شان، اسلام کا وقار بحال ہونا، یہ ساری خوشائن باتیں اور ساری بہت ہی دل و دماغ کو تسکین پہنچانے والی باتیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے یہ عرض ہے کہ یہ مزاج ہے ہمارے دین کا کہ جب کامیابی، اللہ کی طرف سے نصرت، وہ نزول اس کا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اللہ رب العزت کچھ قربانی مانگتا ہے۔ اپنی پسند ناپسند، اس کے اندر ہمیں احتیاط برتنے کا سبق سکھاتا ہے، ہمیں اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت و وقار، اپنی مصروفیات، اپنے چین، اپنے آرام وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہماری زندگی سے وابستہ ہیں ان کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے انقلاب لایا وہ گھر میں سوتے ہوئے انقلاب برپا نہیں کر پائے، وہ شیخ چلی ہوا کرتا تھا جو کہ صرف سوچوں میں انقلاب لایا کرتا تھا۔ مسلمان اور اسلام یہ عمل پہ آمادہ کرنے والے دو عناصر ہیں۔ جب تک ہم عمل کے لیے کمر بستہ نہیں ہوں گے، جب تک عمل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، جب وہ استعداد اور صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں ہوگی تو یہ دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے، کوئی عملی صورت اس کی نہیں نکل سکتی۔ آج ہم اپنی انفرادی زندگی کو سنوارنے کے لیے تو دن اور رات، گرمی اور سردی، سکون، چین، آرام، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن جب مطالبہ دین کا اور اللہ کے دین کی خدمت کا آتا ہے تو پھر ہماری مصروفیات بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر ہمیں جو ہے نا اپنے مفادات بھی عزیز ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمہید آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس مشن کو لے کر چلے ہیں وہ خود بخود ہماری جھولی میں نہیں آ کر گرے گا، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، اس کے لیے کچھ عمل کرنا پڑے گا، اور عمل سے پہلے اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ میں ایک چھوٹی سی عام مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو سفر کی حاجت پیش آئے اور ایک ڈرائیور یا ایک جہاز کے پائلٹ کے حوالے آپ کو کر دیا جائے اور آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اس پائلٹ نے، اس جہاز نے ڈرائیونگ کی یا ہوائی جہاز اڑانے کی کوئی تربیت حاصل نہیں کی، تو کیا خیال ہے کہ سفر کتنا خوشگوار گزرے گا؟ لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو ہم ہر کس و ناقص کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ جانے اور یہ اللہ کا دین جانے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر دین میں کچھ کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ تعلق مع اللہ بھی ہمیں استوار اور مضبوط کرنا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، جو عام مادی وسائل ہیں، اس کو بھی ہم نے بروئے کار لانا ہے۔ یہ جو جہاد ہوا، جس میں فرشتے اترے، جس میں اللہ کی نصرتیں اتریں، تو کیا سارا کام فرشتے کر کے چلے گئے تھے بس؟ کیا اس میں
तलवार ज़नी का कोई फ़न और महारत मुसलमानों को हासिल नहीं था? क्या नेज़ा चलाने का और तीरंदाजी का कोई फ़न मुसलमानों के पास नहीं था? क्या लोगों को उनके गैर अदियान से इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए कोई ज़बानी या कोई गुफ्तार की सलाहियत उन मुसलमानों में नहीं थी? ऐसा तो नहीं है। ये हर फील्ड के अंदर अपने माहिरीन सहाबा थे। कोई सफारतकारी में माहिर था तो कोई खिलाफत करने में माहिर था, कोई खिदमत में माहिर था तो कोई पैगाम रसानी में माहिर था, कोई जहाज़ के मैदान में माहिर था, कोई पढ़ाने में माहिर था। तभी जाके इस्लाम का वो रोब, वो दबदबा और वो शान जो है ना वो दुनिया ने देखी कि बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने अपने लाखों की तादाद में अफवाज के होते हुए इनसे शिकस्त खाई चंद लोगों से। तो ये जो शिरज़िमा कलीला है, ये जो चंद अफराद की टीम है, इस टीम को बाइस्तेदाद बनाने के लिए आज ये महफिल सजाई गई है। और इस आखिरी नशिस्त में मेरी कोशिश होगी कि हम इस तरबियत का अमली खाका आप लोगों के सामने पेश करें कि अब ये तरबियत और तरबियत और तरबियत हम लोग सुनते 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 कहीं सुनते सुनते हम सुन ही ना हो जाएं। तो अभी अमल के लिए हम लोगों ने तैयार होना है, हमने अपनी कमर कसनी है, अभी हमने मेहनत के लिए अपने दिलो दिमाग को तैयार करना है। अगर हम यहाँ पर 1-2 घंटे पंखे के नीचे लाइटों की सेज में बैठकर थक जाते हैं तो फिर मैदान अमल में जाकर कुछ परफॉर्म करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल चीज़ होगी। मैदान कारज़ार में तो भूख और इफलास और अपना खून बहाना पड़ेगा। तो क्या हमारा जहन इसके लिए तैयार है? क्या हमने अपने आप को पेश किया है और हमने जहनी यकसुई हासिल की है? बहरहाल ये तमहीद मैंने सिर्फ आपको इस मौजू पर लाने के लिए पेश की कि हम लोगों ने अपने आप को तब्दील करने का इरादा करना है, यानी अपनी इस्लाह का इरादा करना है। और अल्लामा इकबाल फरमा गए कि जान चू दीगर से जहाँ दीगर शवद, अगर आपने अपने आप को तब्दील कर लिया तो फिर पूरा जहान तब्दील करना आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं। वो कहते हैं ना कि दसर न चेतेरशी न आगा सरब जैसे शीगम पाती, मतलब जो अपनी जान की और अपने मफादात की परवाह को बालाए ताक रख दे तो फिर उसको किस चीज़ के लुटने का और किस चीज़ से महरूम होने का अंदेशा रह जाएगा। उसे इन चीज़ों से बालातर हो जाना चाहिए। एक तहरीक, एक इस्लाम से वाबस्ता कारकुन को इन चीज़ों को ये सतही और सिफली चीज़ें हैं। अगर वाकई हम अल्लाह के दीन की नुसरत करना चाहते हैं, अल्लाह के दीन की खिदमत करना चाहते हैं, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बरकरार रखना चाहते हैं, तो हमने अपना जान, अपना माल अल्लाह पर बेच देना है और अल्लाह उसके बदले हमें जन्नत देगा। तो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमसे हमारे माल और हमारे जान, हमारे औकात, हमारी सलाहियतें और इस्तेदाद ये ख़रीद लिए हैं। अगर हम हकीकी वो सौदा करना चाहते हैं तो मेरे भाइयों, ये निज़ाम तरबियत वाली स्लाइड आपके सामने है। हम आज निज़ाम तरबियत और तरक्की पर बात करेंगे कि तरबियत इनफरादी और इज्तिमाई किस तरीके से हमारे इस जामिया से वाबस्ता अफराद और इसके इदारों से वाबस्ता कारकुनान की जानी चाहिए। इसमें 4 पहलू आपके सामने पेश किए जाएंगे कि फ़िक्री तरबियत की ज़रूरत है, रूहानी तरबियत की ज़रूरत है, इंतज़ामी तरबियत की ज़रूरत है और तकनीकी तरबियत की भी ज़रूरत है। हमने अगर आज रिजवान भाई के तौर पर एक सुपरवाइज़र का, एक एडमिनिस्ट्रेटर का तयन किया तो क्या हमने उसको इस सलाहियत से लेस किया कि उसने अपनी ज़िम्मेदारी कैसे सर अंजाम देनी है और फिर उसके सामने जो चीज़ें आएंगी उनसे निमटने की कोई तरकीब उसको बताई है? तो अगर तो हमने उसकी तरबियत कर दी है तो फिर उससे खातिर ख्वाह नताइज की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको इक़्क़त नहीं किया, उसको ये इस्तेदाद नहीं सिखाई और फिर उससे मतलूब ये है कि भाई वो तो कोई कारनामा सर अंजाम दे दे, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। कुरान अज़ीमुश्शान की इस आयत के टुकड़े से हम इब्तिदा करते हैं और ये इरशाद मुबारक सूरत ज़ुमर की आयत नंबर
آیت نمبر 9 کے اندر آیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ سوال ہم سب اپنے آپ سے کریں کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب نہیں نفی میں ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کو کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ تو جو تربیت یافتہ ہے اور غیر تربیت یافتہ ہے تو اس کی کارکردگی میں واضح فرق موجود ہوگا. آج کی پریزنٹیشن میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ تربیت ہوتی کیا ہے، یہ کیوں ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس ٹریننگ اور تربیت کے لیے درکار چیزیں کیا ہیں، ہمارے اس تربیتی نظام کے مخاطبین کون ہیں، کن کی تربیت کی جائے گی، وہ شیڈیول کون سا ہے جس شیڈول کے تحت انشاءاللہ ہم تربیت کریں گے، اور شعبے تربیت و ترقی کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں. تو یہ خاکہ ہے آج کی پریزنٹیشن کا. بڑے تسلی سے، بڑے سکون سے آپ لوگ بیٹھ جائیں، ہم لوگ 5-6 گھنٹے یہیں پہ رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اس وسیع موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں، اور آج صرف آپ کے سامنے خاکہ رکھیں گے. آج تربیت کر نہیں رہے، آج صرف انٹروڈکشن اس کی کروا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آئندہ آنے والے ماہ و سال میں یہ چیز پروان چڑھے گی اور ہمارے ساتھیوں کی صلاحیتیں بہتر سے بہترین کی طرف جائیں گی. تربیت کیا ہے؟ یہ ایک وسیع موضوع ہے اور اس کی کئی ڈیفینیشنز کی جا سکتی ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر اور آسان ڈیفینیشن کا انتخاب کروں اور آپ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے 1 لائن 2 لائنیں اگر یاد ہو جائیں تو بہتر رہے گا. اچھا، ایک اور چیز میں ساتھ ساتھ انفارملی تھوڑی سی اور بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، وہ یہ کہ جب بھی کبھی تربیت کی مجلس ہوا کرے تو کوشش یہ کریں ساتھی کہ اپنے ساتھ کوئی قلم اور کوئی کاغذ یہ ضرور ساتھ لایا کریں، تاکہ اگر کوئی کام کی بات نظر آتی ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا اہتمام کریں. ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ہم نے بیٹھے ڈسکشن کی، معلومات پر تبادلہ خیال ہوا، کھانا پینا ہوا اور پھر باقی ساری باتیں ہم یہیں پہ چھوڑ کے اپنے گھر تشریف لے گئے. تو آئندہ میں جب باقاعدہ سے تربیتی نشستیں ہوں گی تو ہماری ریکویسٹ ہے تمام اصحاب سے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی چھوٹی ڈائری، کوئی قلم، کوئی کتاب، کوئی کاپی، یا کم از کم موبائل فونز ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرنے کا ضرور اہتمام کریں. تو آج آتے ہیں تربیت ہے کیا چیز. تو تربیت بنیادی طور پر کسی ادارے کے افراد کو ان کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے درکار صلاحیتوں سے آراستہ کرنے کا عمل ہے. 2-3 کی ورڈز آپ کے سامنے آئے. کیا چیز جی؟ ادارہ اور اس کے افراد. یعنی جب بھی کوئی اجتماعی کام ہوگا اس کے افراد ہوں گے اور ان سے مل کر کوئی جماعت یا ادارہ تشکیل پائے گا جو کہ اس مشن اور اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اب ادارہ اور افراد موجود ہیں لیکن ان میں پیٹرول نہیں ہے. گاڑی ہے، ٹائر بھی ہیں، انجن بھی ہے، ساری چیزیں، سیٹیں وغیرہ ساری ہیں، لیکن اس میں فیول نہیں ہے، اس کے اندر پیٹرول یا ڈیزل نہیں ہے، تو وہ کیسے سفر کرے گا؟ اب یہ صلاحیتیں ہوں گی جو کہ اسے اپنے جمود کو توڑنے پر مجبور کریں گی اور اسے حرکت پر آمادہ کریں گی. تو تربیت بنیادی طور پر ایک ادارے یا اس سے وابستہ افراد کو جو بھی ذمہ داریاں ان سے نبھانے کے لیے درکار ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں ان سے آراستہ کرنے کا عمل ہے. اور بنیادی طور پر پیشہ ورانہ یا جس کو مفتی صاحب نے پروفیشنلزم کا نام کہا، یہ پروفیشنلزم جو ہے ایک چیز کو کما حقہ سر انجام دینا. پروفیشنلزم کیا ہے؟ کسی بھی کام کو کما حقہ سر انجام دینا، یہ پروفیشنلزم کہلاتا ہے. اب کما حقہ کیا ہے، وہ کیسے سر انجام دینا چاہیے، اس کا سٹینڈرڈ اور معیار کیا ہونا چاہیے، یہ تبھی ہوگا جب تربیت میں آپ اپنے کارکن کو سکھا پائیں گے. تو ہم نے تربیت کی ڈیفینیشن میں یہ سیکھا کہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جو استعداد، جو صلاحیت چاہیے، اس کو حاصل کرنے یا کسی کو سپرد کرنے کا جو عمل ہے اسے تربیت کہتے ہیں. اب تعلیم میں اور تربیت میں تھوڑا سا فرق ہے. جس طرح مفتی صاحب نے بڑے آسان الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن کر دی کہ تعلیم تو معلومات کے حصول کا عمل ہے، لیکن تربیت اس کا پریکٹیکل ہے.
बस आसान सी चीज़ है कि तालीम क्या है, मालूमात हासिल करना। आप दुरूस में शिरकत करते हैं, आप लेक्चर्स में शिरकत करते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट होती है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में नित नई चीज़ें आपके गोशगुजार करवाई जाती हैं। फ़ायदा क्या है? आपने सुना बिल गेट्स बहुत बड़ा आदमी है, उसने बड़ी इजादात की हैं, उसने बड़े इदारे बनाए, ये वो इतना मालदार है कि दुनिया के मालदार तरीन लोगों में शामिल है। इस सारी गुफ्तगू को सुनने से आपकी जेब में 2 रुपये आए, या आप इदारा साज बन गए, या आपने उस जैसे कारनामे सर अंजाम दे दिए? नहीं, बस सिर्फ मालूमात थी कि पता चल गया कि बिल गेट्स साहब कोई दुनिया के एक नामतू नामी ग्रामी शख्सियत है। जब तक उस जैसा काम कर के दिखाने के काबिल आप नहीं होते, ये मालूमात आपकी किसी काम की नहीं है। तो तरबियत में आपको वो इस्तेदाद कार सिखाई और ट्रांसफ़र की जाएगी जिसके ज़रिए आप खुद कुछ करने के काबिल बन सकें। तरबियत का दायरा क्या है, तरबियत किन हुदूद के अंदर की जाएगी? तो इसमें फ़र्द की ज़ाहिरी और बातिनी दोनों सिफ़ात को बेहतर अंदाज में परवान चढ़ाना है। यानी हमारे एक फ़र्द के 2 पहलू होते हैं शख्सियत के, एक उसका ज़ाहिरी पहलू है तो ज़ाहिरी सलाहियतें भी देनी है, एक उसका बातिनी फ़िक्री नज़रियाती पहलू है, उसकी भी परवान चढ़ाना है। या आजकल के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टर्मिनोलॉजीज़ में हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का नाम लिया जाता है। तो हम लोगों ने अपनी हार्ड स्किल्स को भी डेवलप करना है और अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने में भी काम करना है। मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा ये मेरा मौजू ऐसा है कि मैं वाह जिंदाबाद मुर्दाबाद या जज्बात पैदा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आप लोगों तक इस तरबियत का दायरा और इस तरबियत के डेमोग्राफिक्स पेश करूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा, बराए मेहरबानी सोइएगा नहीं, जागते रहिएगा, हचाश बचाश रहिएगा। अच्छा जी, तरबियत की जहतें जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये फ़िक्री तरबियत भी इंशाअल्लाह मराहिल आएंगे इसके। हम लोग कोशिश करेंगे कि रूहानी तरबियत के लिए भी कुछ ना कुछ इवेंट्स और तरतीब रखी जाए ज़रूर। इंतज़ामी तो ज़रूर होगी खामखा, और तकनीकी तरबियत यानी अपने फील्ड के स्पेसिफिक्स जो हैं वो भी इंशाअल्लाह हम बताने और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब ये तरबियत क्यों होनी चाहिए, तो ये जान लें कि तरबियत का हदफ क्या है। हमारी इस तहरीक के तनाजुर में अगर आप देखें तो तरबियत हम क्यों करवाना चाहते हैं, उसका हदफ क्या है। तो बुनियादी तौर पे हम इदारती तरक्की को मुमकिन बनाना चाहते हैं। क्या कि अगर हमारे अफराद कार या कारकुनान की सलाहियतें अच्छी होंगी तो जिस इदारे के लिए ये काम कर रहे हैं वो इदारा क्या करेगा, तरक्की करेगा, वो कारहाय नुमाया सर अंजाम देगा। लेकिन ये इदारों को मजबूत बनाना या इदारों को तरक्की दिलाना क्यों ज़रूरी है? वजह वही इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है जिसका मुफ्ती साहब ने तज़किरा किया कि हम असल में मुल्क व मिल्लत की खिदमत करना चाहते हैं और यहाँ पर एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, एक बुनियाद रखना चाहते हैं जिससे ऐसे अफराद, रिजाले कार जिसको आप कह सकते हैं, और ऐसे इदारों की बुनियादें रखी जाएं जो कि उम्मत मुस्लिमा की शान, उनके निशात के लिए कुछ किरदार अदा कर सकें। तो ऐसी मशीनरी बनाने के लिए हमें ऐसे अहल अफराद तैयार करने हैं जो कि इस मशीनरी को चला सकें और मुल्क व मिल्लत के किसी काम आ सकें। अब तरबियत का जो मकसद है वो कुछ अल्फाज में आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि फ़र्द की इस्लाह नफ्स भी करनी है, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, पर्सनल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। सबसे पहला काम हम लोग अगर कर पाए तो बाकी सब मराहिल हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन करने में कामयाब हो गए तो हमारी सोच की यकसुई भी आ जाएगी, हमारे अहदाफ भी तय हो जाएंगे, हमारे लिए अमल करना भी आसान हो जाएगा और हमारा जिस्म जान ये कायल हो जाएगा कि हमने अब बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं करना। और ज़ाती ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना ये तरबियत का मकसद है। तरबियत का दूसरा मकसद वो एक इंसान को, एक फ़र्द को, एक कारकुन को उसके दायरे कार की वजाहत दिलाता है। उसे पता चलता है तरबियत के अंदर कि मुझसे क्या चीज़ आस्किंग में है, यानी मुझसे क्या चीज़ मतलूब है, मैंने इस इदारे के लिए क्या ज़िम्मेदारी निभानी है, तो दायरा कार उसको पता चल जाता है। अब मैं उठ के मुफ्ती साहब जैसे काम तो नहीं कर सकता, तो मुझे कम अज़ कम जिस तरह अमीर साहब ने पूछा था कि मैं कौन हूँ इसका तो पता होना चाहिए ना। अब वो मैं कौन हूँ पता चल गया तो फिर आपके लिए
वैसा काम करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी ज़ात की और अपने मकाम की और हैसियत की पहचान ही नहीं है, आपको अपना दायरा कार ही पता नहीं है, तो आप तो बस जानवरों की तरह कभी इधर भागेंगे और कभी उधर भागेंगे। तो हम अगर तरबियत हासिल करेंगे तो हमारा दायरा कार मुतय्यन होगा और उस फील्ड के अंदर रहते हुए हम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। इसके अलावा ज़िम्मेदारियों से बाखबर होना कि अच्छा जी इस दायरा कार में जो ज़िम्मेदारी है वो क्या है मेरी, इनसे बाखबर होता है तरबियत के ज़रिए। ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने का तरीक़ेकार, अच्छा जी मुझसे ये कहा गया है कि मैं कुछ ईंटें उठा के निचले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में लेकर जाऊं, यानी ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूं और फोर्थ फ्लोर पे चौथी मंजिल पे मुझे कुछ ईंटें ले जाने का हुक्म मिला है। अब नीचे फ्लोर पे खड़े होकर चौथी मंजिल पे ये ईंट को फेंकना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जिस्म, मेरी जान, मेरी तवानाई इतनी नहीं कि चौथी मंजिल पे मैं ईंट फेंक सकूँ। तो उसके लिए कोई तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा ना, मुझे कोई सीढ़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। तो हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए कोई ना कोई तरीक़ेकार होता है। तो तरबियत में वो तरीक़ेकार भी समझाया जाएगा कि आपके काम को बेहतर अंदाज में सरअंजाम देने के लिए ये वाला तरीक़ेकार मुनासिब रहेगा। तो जब तरीक़ेकार का पता चल जाए तो काम आसान हो जाता है और आप बड़ी आसानी से वो काम सरअंजाम देना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से तरबियत का मकसद कारकर्दगी को मुअस्सर बनाना है। अगर आपको 10 ईंटें ऊपर ले जाने का काम दिया गया और रोज़ाना आकर आप 1 ईंट ऊपर लेके जाएं तो माशाल्लाह काम तो बन जाएगा ना, ऊपर इमारत तामीर हो ही जाएगी कभी ना कभी आइंदा आने वाले 10-20 साल के अंदर। ठीक है जी। तो कारकर्दगी और एफिशिएंसी को भी हमने बेहतर बनाना है। हम अगर बड़े मकसद को अपने लिए मुतय्यन कर चुके हैं कि हमने पूरे आलम में इस्लाम की खिदमत करनी है, तो फिर हमें अपनी पेस भी बढ़ानी है, हमें कारकर्दगी और आउटपुट को भी बढ़ाना है। तो अगर आउटपुट को बढ़ाना मकसूद है तो उसके लिए तरबियत जुज़्वे ला यनफ़क है, उलमा जानते हैं। ठीक है जी, जुज़्वे ला यनफ़क इससे अलग नहीं कर सकते। अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं कारकुनान की तो तरबियत लाजिम व मलज़ूम है। दूसरे अल्फाज में पैदावारी सलाहियत, अपने यील्ड आउटपुट को बढ़ाना मैंने अर्ज़ कर दिया। इदारे के क़वाइद व ज़वाबित भी तरबियत के ज़रिए से बताए जाते हैं। इस इदारे की क्या पॉलिसी है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कब हमें क्या काम करना चाहिए। कुछ हुदूद और क़ुयूद हर इदारे के मुतय्यन करदा होते हैं। तो ट्रेनिंग के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए उन क़वाइद व ज़वाबित की आगाही दी जाती है। तरबियत के बहुत सारे फ़वाइद हैं। मुफ्ती साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की, अमीर साहब ने भी की इसके ऊपर गुफ्तगू। बुनियादी तौर पर एक बासलाहियत, बाइस्तेदाद और काबिल टीम की तैयारी करनी है। यानी हमारी तहरीक में कई एक इदारे हैं और हर इदारे के अंदर ज़ैली शोबाजात हैं और फिर ज़ैली शोबाजात के अंदर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ और कारकुनान हैं। तो इस पूरी मशीनरी को बासलाहियत, बाइस्तेदाद और काबिल बनाना है कुछ काम करने के। इदारा की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए तरबियती प्रोग्राम बनाया गया है। ज़िम्मेदारियाँ निभाने का सही तरीक़ेकार सिखाने के लिए, पेशावराना उमूर में गलतियों की इस्लाह करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि खिलाफ मौका सर अंजाम दी जा रही हैं, तो हम लोगों ने उनकी इस्लाह के लिए कोई तरतीब वज़ा करनी है वगैरह वगैरह। ये स्लाइड मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा तेज़ी से जाता हूँ कि वक्त भी महदूद है। ये स्लाइड्स फिर इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी, हम इसको शेयर भी कर देंगे तो तफसीलन आप लोग इसका मुतालिया कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे जाते हैं कि अब ये तरबियत होगी कैसे। तरबियत होगी कैसे, तो सबसे पहले जो मरहला है वो ये कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरियात का इदराक तो हो, हमें इस चीज़ की आगाही हो कि वाकई भी हमें तरबियत की ज़रूरत है। अगर हम तरबियत के मोहताज अपने आप को नहीं समझ रहे, अगर हम अपने आप को बिल्कुल हर फ़न मौला ऑलरेडी समझते हैं, तो फिर तो हमारी इस्लाह नहीं हो सकती, हम लोग तरबियत नहीं हासिल कर सकते। या हमें उन मकामात और उन चीज़ों का पता नहीं है कि किन फील्ड या किन चीज़ों के बारे में हमें तरबियत हासिल करनी चाहिए, तो तब भी तरबियत का अमल बिला असर रहेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ तरबियत के अंदर है वो ये कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरियात का इदराक हो कि हाँ इन पहलुओं पर भी हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है और इन पहलुओं पर हमने अपनी इस्लाह करनी है।
जब इदराक हो जाए तो एक इदारे के लिए, खुसूसन हमारा जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विंग है, इसके लिए तरबियती मवाद की तैयारी इंतहाई ज़रूरी है। अगर मैं आके ज़बानी कलामी आपके सामने एक तकरीर पेश कर देता जो कि जिसमें कुछ रबत और ताल्लुक़ और लॉजिकल सीक्वेंस ना होता तो शायद कि उसका इतना असर ना होता, लेकिन मैंने कुछ होमवर्क किया, कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई, यहाँ पर आपके सामने मैं प्रेजेंट करने के लिए आया, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये बेचारे ने थोड़ी सी मेहनत की है और ये फिर तैयारी करके आया है, कोई चीज़ तरतीब से अरेंज करके लाया है, तो ये फजूल की बातें नहीं होंगी। तो ये चीज़ें कि तरबियती मवाद अगर सॉलिड होगा, अगर जानदार होगा, अगर अच्छा होगा, तो उसके असरात भी उसी तरह अच्छे मुरतब होंगे। जब निशानदेही होगी ज़रूरियात की, तरबियती मवाद तैयार हो गया, तो अब एक सिस्टम, एक शेड्यूल चाहिए कि अब ये तरबियत कितने औकात के बाद हुआ करेगी। आया रोज़ाना ये तरबियत नशिस्त हुआ करेगी, आया एक दिन छोड़ के हुआ करेगी, हफ्तावार हुआ करेगी, महीने में हुआ करेगी, साल में हुआ करेगी, या ज़िंदगी में बस आज पहली और आखिरी नशिस्त और इसके बाद हम लोग कभी इस मौजू पे मुलाकात नहीं करेंगे। नहीं, उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। तो वो शेड्यूल हमारी तरबियत कैसे के उन्वान में आता है कि हम इंशाल्लाह इसकी शेड्यूलिंग करेंगे, तरतीब आपको बताएंगे कि किस शख्स ने, किस ओहदेदार ने, किस इदारे ने कब कब हमारे से तरबियत की नशिस्तों में शमूलियत करनी। इसके बाद आता है अमली ट्रेनिंग का मरहला कि अब बाकायदा तरबियत शुरू हो, ठीक है जी। और फिर इस ट्रेनिंग के नतीजे में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। मतलब आज की जो नशिस्त हुई है इसमें तरबियत पे मुख्तलिफ गुफ्तगूएँ हुई आपके सामने, तो अगर इस सारी महफिल के बाद भी आपके दिल में यह दाइया ना पैदा हुआ कि तरबियत की कोई अहमियत है, कोई ज़रूरत है, मुझे तरबियत हासिल करनी चाहिए, तो फिर तो ये फजूल हो गया। कोई चेंज आपके अंदर ना आई, कोई आपके अंदर तब्दीली ना आई, कुछ आपके काम में बेहतरी ना आई, तो फिर तो ये वक्त ज़ाया हो गया। तो हम लोग जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो इस निज़ाम का हिस्सा इंशाअल्लाह ये होगा कि ट्रेनिंग के रिज़ल्ट्स को इवेल्युएट किया जाएगा, ट्रेनिंग के नताइज का जायज़ा लिया जाएगा कि इन तरबियती महाफिल और नशिस्तों के नतीजे में हमारे कारकुनान की जो परफॉर्मेंस है, उसकी, उनकी जो एफिशिएंसी है, उसके अंदर कोई फ़र्क आया, अच्छा बेहतरी आई या नहीं, और इसके नतीजे में हमारे इदारे तरक्की की राह पर चल पड़े या नहीं। और आखिरी चीज़ ये कि ट्रेनिंग की कारकर्दगी पर असरात का जायज़ा लेने के लिए हम लोग इसमें मेहनत करेंगे। तो तरबियत कैसे होगी इसका एक खाका इस स्लाइड में आपके सामने पेश कर दिया गया। अब इसमें सबसे जो पहली चीज़ थी कि ट्रेनिंग की ज़रूरियात का इदराक कैसा हो, तो सबसे पहले जो चीज़ है हमारे सामने वो ट्रेनिंग से जो मतलूब है कि कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए, तरीक़ेकार सिखाया जाए, दायरा कार बताया जाए। ये सारी चीज़ें तब होंगी जब हमारे पेश नज़र एक काम के परफॉर्म करने या अमली इक़दाम करने का एक स्टैंडर्ड मुतय्यन होगा, एक मायार मुकर्रर होगा कि ये काम हमने इस मायार के मुताबिक करवाना है और इस मायार के काम करने के लिए इतनी इस्तेदाद बनानी है हमें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 4 पहियों से इबारत एक चीज़ होती है जिसका नाम गाड़ी होता है, ठीक है जी। 4 पहिए लगा दें आप और उसके ऊपर एक बॉडी रख दें, एक इंजन फिट कर दें, उसमें फ्यूल डाल दें, तो ये क्या चीज़ बन जाती है? ये गाड़ी बन जाती है आम अल्फाज में। अब ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी 2 लाख 3 लाख रुपए की भी आपको मिल जाती है, और यही 4 पहियों वाली चीज़ जिसका नाम गाड़ी है ये 3-4 करोड़ की भी मिलती है। अब 2-4 लाख में और 2-4 करोड़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो क्या बात है कि वो 4 करोड़ में भी लोग ख़रीद लेते हैं, और क्या बात है कि 4 लाख में ख़रीदने के लिए भी वो गुफ्तो शनीद करते हैं कि भाई रेट कम कर दो और ज़्यादा कर दो। कोई बात तो होगी ना भाई, उसके परफॉर्मेंस में, एफिशिएंसी में, उसकी बनावट में, उसके स्टैंडर्ड और उसके मयार में। तो यही फ़र्क होता है अपने काम के करने के लिए स्टैंडर्ड मुतय्यन करने का। आप जितना अच्छा मयार आउटपुट का चाहते हैं उतनी अच्छी आपने तरबियत देनी है। तो सबसे पहले कामों के सरंजाम देने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मुतय्यन करना ज़रूरी है, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशकिस्मती है हमारे साथियों की, हमारे इदारों की, कि हम लोगों ने तमाम जितने भी इदारे हैं उन सब इदारों के लिए SOPs मैनुअल बना के रखें।
یہ پاکستان میں میں آپ کو یقینی طور پر کہوں کہ بہت کم ادارے ایسے ہیں جن کی اس انداز میں بناوٹ کی گئی ہے، ان کی تشکیل کی گئی ہے کہ ان کے لیے پہلے سے کام کمی جو آؤٹ پٹ میں نظر آتی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ پوری طرح سے تربیت یافتہ نہیں ہے، اور اب یہ اس مرحلے پر انشاءاللہ ہم لوگ آ رہے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے رجال کار کو بھی، اپنی بہنیں جو کہ اس میں مصروف عمل ہے ہمارے ساتھ، ان کی استعداد کار کو بھی بڑھائیں تاکہ ہمارے ادارے ان سٹینڈرڈز پر آ سکیں۔ جب وہ ان سٹینڈرڈز پر چلنا شروع کریں گے تو ان کی قیمت خود بخود 4 لاکھ سے 4 کروڑ پہ چلی جائے گی، سمجھ آئیے جی۔ تو ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، شکل گاڑی کی موجود ہے لیکن اس تربیت کا تڑکا لگا کے اس کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جانا ہے۔ اچھا جی، ذمہ داریوں کے حوالے سے بنیادی استعداد کار میں کمزوریوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب شاید کہ ابھی اداروں میں موجود نہ ہوگا، یعنی جو استعداد کار ایک ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ضروری ہے شاید کہ وہ استعداد کار کا حامل شخص اس منصب پہ فائز نہ ہو، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اس کے اندر بھی ریفائنمنٹ لائیں اور درست شخص کو ٹھیک جگہ پر پلیس کیا جائے۔ تعلیمی، تکنیکی، اخلاقی، پیشہ ورانہ اور دیگر کمزوریوں کی نشاندہی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے اور ان کی اصلاح پر اس تربیتی پروگرام اور نظام میں کام کرتے رہیں گے۔ عملی ٹریننگ کی قسمیں کیا ہوں گی، کیسے کیسے ٹریننگ دی جائے گی؟ ہم کوشش کرتے ہیں جی کہ اس ہلکے پھلکے ماحول میں کوشش کریں کہ آپ کے سامنے پورا خاکہ رکھ دیں، انشاءاللہ اس کی بار بار یاد دہانی یا بار بار اس کے مظاہر آپ کے سامنے آئیں گے، خود بخود آپ کو ہو جائے گا، اور اگر 100% باتیں آپ ساتھ نہ بھی لے جا سکیں تو پریشان نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے جی؟ گھبرانا نہیں ہے آپ نے، بس یہ تو آپ جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی؟ آپ لوگ گھبرانا نہیں ہے، اپنی نشاط تازگی برقرار رکھیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو سمیٹ سکوں۔ عملی ٹریننگ کی اقسام میں شمولیتی کورس، انڈکشن کورس یا اس کو اورینٹیشن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے پر ہم اپنے اداروں اور شعبجات سے وابستہ افراد کو مدعو کریں گے، وہ انفرادی مجالس بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس طرح کی اجتماعی مجالس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی بڑی مجلس نہیں ہوگی، وہ ٹارگیٹڈ لوگوں کو صرف ہم لوگ بلائیں گے اور ان کو بٹھا کر ہر شعبے کی الگ الگ سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کی انڈکشن، ان کی اورینٹیشن کروا سکے تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں اور ہم نے آگے کیسے جانا ہے۔ دوسری چیز، ان کی جاب ڈسکرپشن ان کو واضح کرنا کہ ان سے وابستہ ذمہ داریاں کون کون سی ہیں۔ بعض اوقات ادارے کی ایکسپیکٹیشنز یا اس کے جو توقعات ہوتی ہیں وہ اپنے کارکن سے اسکائی ہائی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، یار تمہیں تو یہ بھی کر لینا چاہیے، تمہیں تو آسمان توڑنا چاہیے، تمہیں تو سمندر میں تیرنا چاہیے، تمہیں تو یہ ہونا چاہیے۔ بھائی ہونا تو بہت کچھ چاہیے لیکن اس بندے کو آپ نے کیا دیا ہے؟ تو شمولیتی کورس میں شرکت سے اس کو پتہ چلے گا میرا ادارہ کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، پھر جاب ڈسکرپشن سے اس کو اس کی ذمہ داریاں سمجھائی جائیں گی کہ اب آپ کے کرنے کے اس ادارے میں کیا کام ہے، کیونکہ ایک بندہ سارے کا سارا ادارہ تو نہیں چلا سکتا نا۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خطاب دیا تھا کہ وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، وہ پوری امت ان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اب ہم تو ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے نا بھائی کہ ساری امت کی ذمہ داری ہم اکیلے ہی اٹھا لیں، لیکن ہمارا کیا رول ہے اس ادارے کی کارکردگی میں اور ترقی میں، تو وہ جاب ڈسکرپشن اس کو واضح کرے گی۔ عمومی ٹریننگز ہوں گی، ریفریشر کورسز ہوں گے، موٹیویشنل ٹریننگ ہوگی کہ ہم ساتھیوں کا حوصلہ بندہ رہے، اور فنی اور تکنیکی ٹریننگز بھی انشاءاللہ اس نظام کے تحت فراہم کی جائیں گی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار کچھ انفرادی ہوگا اور کچھ اجتماعی شکل میں ہوگا۔ انفرادی ٹریننگز میں کبھی کبھار ہم انفرادی ساتھیوں کو بلا کر ان کے انٹرویوز لیں گے، ان کی اسیسمنٹ کریں گے کہ بھائی ان کا رجحان کس طرف ہے، کون سے ادارے کے لیے موزون ہیں، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، ان کی جانچ پڑتال۔ ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ کی جائے گی، ان کی انڈیویجول پرسنل ڈیولپمنٹ پلان کوشش کریں گے کہ ان کے بنائیں کہ بھائی اس شخص یا اس اسکل سیٹ کے آدمی کے لیے تربیت کا کون سا لاہ عمل زیادہ موزوں ہے، اس کی انشاءاللہ نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر جب ٹریننگز ہو جائیں گی تو پرسنل جو پرفارمنس ریویوز ہیں انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ ٹریننگ سے اس شخص یا اس فرد نے کیا استفادہ حاصل کیا۔ اس کے بعد اجتماعی ٹریننگز ہیں تو کبھی وہ ایونٹس منعقد ہوں گے، جیسے آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سیمینار منعقد ہوں گے،
کبھی کبھی اسٹڈی ٹور بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، جانے میں کسی دوسرے ادارے کو دیکھنے، اس کا مطالعاتی دورہ کرنے میں انسان بہت سی چیزیں ایسی سیکھ جاتا ہے جو کتابوں میں یا لیکچر میں سیکھ نہیں پاتا۔ اس طریقے سے ہم لوگ کبھی کبھار مکالمے یا ڈیبیٹس کروانے کا اہتمام کریں گے کہ ایک ہی موضوع پر فار اینڈ اگینسٹ کے طور پر دو پارٹیز گفتگو کریں، ایک چیز کے ڈیسیجن میکنگ تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا اس تربیتی نشستوں میں گروپ ڈسکشنز کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ برین اسٹارمنگ سیشنز، ایکٹیویٹرز، اسائنمنٹس، کیس اسٹڈیز، یہ ساری انشاءاللہ جب آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تو اس کا تعارف آپ کو ہوگا کہ یہ کن بلاؤں کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب آگے جاتے ہیں۔ طریقہ کار کیسے ہوگا؟ یہ ٹریننگ اتنا بڑا منصوبہ جو میں نے آپ کے سامنے شیخ سیدی کا قصہ سنایا، یہ کرے گا کون بھائی؟ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ کوئی پاگل پن کی باتیں تو نہیں ہیں، نہیں۔ اس کے لیے دنیا میں تربیت کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ مینٹر ماڈل ہے، کلسٹر ماڈل ہے، کیسکیڈ ماڈل ہے، انسٹیٹیوشنل ماڈلز ہیں۔ ہم لوگ اپنے ادارے کی ضروریات کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں سوٹ کرتا ہے یہ کیسکیڈ ماڈل۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کیسکیڈ ماڈل کے ذریعے سے ابتدائی طور پر ایک یوسف یا دو چار افراد ہی صرف اس ٹریننگ کے امپارٹ کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں، بلکہ ہم ٹرینرز کی ایک ٹیم پہلے تیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان ٹرینرز کے ذریعے پھر ایک چین ری ایکشن ہوگا۔ وہ پھر اپنے ذیلی کچھ لوگوں کو تیار کریں گے، پھر وہ جن کو تیار کریں گے وہ اس طریقے سے آگے اپنے اداروں اور شعبہ جات کے لوگوں کو تیار کریں گے۔ تو طریقہ کار انشاءاللہ کچھ ایسا ہوگا، آپ کو ہر جگہ اس شخصیت کو دیکھنے کا موقع شاید نہ ملے۔ بہت سے اور تربیت کار انشاءاللہ ڈیولپ ہوں گے جو کہ آپ لوگوں سے وقتاً فوقتاً ایسی نشستیں کریں گے۔ ٹریننگ کے نتائج کا جائزہ جی کیسے ہوگا؟ تو یہ اداراتی جائزہ بھی لیا جائے گا، انفرادی پروفائل بھی بنائی جائے گی، باقاعدہ ٹریننگ کے شیڈول اور تربیت بھی ہوگی۔ بعض موقع کی مناسبت سے خصوصی تربیتی سیشنز یا اسپیشل ٹریننگ بھی ارینج کی جائیں گی۔ انفرادی کارکردگی کے جائزے بھی اور تربیت سے متعلق ادارہ جاتی آراء اور تجاویز جو ہیں، فیڈ بیکس، وہ اداروں سے بھی لیے جائیں گے کہ آپ کے ادارے کے 10 لوگوں کو ہم نے ٹریننگ فراہم کی، کیا اس ٹریننگ کا کوئی فائدہ، کوئی حاصل وصول ادارے کو ہوا یا نہیں؟ تو وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کے فیڈ بیکس آ سکیں گے، جن کی روشنی میں آئندہ کی جو تربیتی محافل ہیں اس کو زیادہ ریفائن اور بہتر بنانے کی طرف ہم لوگ جائیں گے۔ کچھ چیزیں یہ ہیں کہ ہم لوگ اپنے پیش نظر رکھیں کہ ہم ہر ادارے میں حسن کارکردگی کے مطلوب رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہر ادارے میں سب کارکنان کی حسن کارکردگی مل سکے۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ادارے کے جو سربراہان یا شعبہ جات کے سربراہان ہیں، کوشش یہ کریں کہ منصب کے لیے موزوں افراد کا چناؤ کریں۔ اگر ایک شخص کا رجحان ہی ایک کام کے کرنے کا نہیں ہے اور آپ نے اس کو اٹھا کر اس کرسی پہ بٹھا دیا ہے تو اس سے پھر کسی اچھے کی توقع نہ رکھیں۔ اگر آپ ادارے میں تعمیر اور ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب آپ لوگ سلیکٹ کریں۔ تو آہستہ آہستہ ہمارے اداروں کے اور شعبہ جات کے جو سربراہان ہیں اس کو ان گراؤنڈ پر سوچنا اور عمل کرنا چاہیے۔ شمولیتی اور واقفیتی کورس اورینٹیشن وغیرہ، اس کے اہتمام کی طرف توجہ دیں ادارے کے سربراہان۔ درکار تربیتی ضروریات کی تشخیص کریں، کوئی تربیتی لاہ عمل بنائیں۔ کارکنان کی کارکردگی کو جانچنے یا اس کی اسسمنٹ کا کوئی طریقہ کار ہو۔ پیشہ ورانہ ترقی جاری رکھنے کی تربیت، یہ انتہائی ضروری امر ہے، اس پہ میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا۔ وہ یہ کہ پہلے تو تربیت کا عمل ہوتا نہیں، لیکن پھر جب جن اداروں میں ہوتا بھی ہے تو ونس ان اے وائل ہوتا ہے، وہ صرف ایک دفعہ تربیت دے دی پھر ساری عمر تربیت کا نام نہیں لیا جاتا۔ آج کل کے کمپیٹیٹو دور میں، مسابقتی رجحان کے دور میں، یہ ٹریننگ ہمیشہ آپ کو جاری رکھنی پڑے گی۔ نئے نئے چیلنجز، نئے نئے طریقہ کار، نئے نئے سٹینڈرڈز، نئی نئی باتیں ادارے کے چیلنجز میں آتی رہتی ہیں۔ تو ان چیلنجز سے اگر نمٹنا چاہتے ہیں تو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر آپ نے ایک ترتیب اپنے ادارے میں چلانی ہے کہ آپ کے سارے کارکنان اپ ٹو ڈیٹ رہیں، وہ آؤٹ آف ڈیٹ نہ ہو جائیں، وہ کہیں پرانے زمانے میں نہ چلے جائیں، نئے دور کے جو تقاضے ہیں ذمہ داریاں پوری کرنے کے، وہ اس سے واقف رہیں۔ اچھا جی، ٹریننگ کے حصول کے لیے کچھ درکار چیزیں یہ ہیں کہ ٹریننگ جو لینا چاہتا ہے اس کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ، جیسے مفتی صاحب نے، میر صاحب نے اس چیز کی وضاحت کی
کہ ہمیں اپنے ٹریننگ کے اہمیت کا احساس ہونا چاہیے اور اس کی جو مقصدیت ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. بنیادی پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. یہاں پر جو ٹریننگ ہم ادارے چلانے کی جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں سارے کے سارے کارکنان کوئی پی ایچ ڈی اسکالرز نہیں چاہیے. ہمیں اتنا تھوڑا بہت پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہو تو انشاءاللہ یہ ٹریننگ ان کو سوٹ کریں گی اور وہ سیکھ پائیں گے. ذمہ داریوں سے متعلق ضروری معلومات اور تھوڑی بہت ذہانت ہونی چاہیے. بالکل ایسا بندہ آپ لوگ نہ لا کر بٹھا لیں تربیت کے لیے جس کو ہم الف کہیں اور وہ اس کو کوٹک کہنا شروع ہو جائے تو پھر تھوڑا سا مسئلہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے باصلاحیت افراد کا اگر آپ لوگ انتخاب کر لیں تو اس کے ثمرات بہت اچھے آتے جائیں گے. اچھا جی, اب ہم بات کرتے ہیں کہ تربیت کے مخاطبین کون ہیں, کن کن لوگوں کی تربیت کی جانی چاہیے. تو سب سے اوپر کون ہے جی؟ مجلس مقننہ. یہ مجلس مقننہ کوئی پیغمبر نہیں ہے, یہ بھی انسان ہے, ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. تو ہم نے بھی تربیت اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو مجلس مقننہ کو بھی اس تربیت نظام سے باہر نہیں کیا گیا. یہ آپ لوگوں کو اس لیے اطمینان دلایا گیا کہ جو لوگ بھی اسٹیج پر آ کر یا آپ سے مخاطب ہوں گے وہ لوگ بھی اپنی کنٹینیوس ڈیولپمنٹ پر کام کرتے رہیں گے, تب ان ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. اگر ریل گاڑی کا جو ڈبہ ہے اور انجن ہے, اگر اس کے اندر فرق ختم ہو جائے تو ریل گاڑی تو اپنی جگہ پہ ہی رہے گی نا, وہ انجن بھی ڈبہ بن جائے گا ایک وقت میں جا کے. تو پھر تو اسے کھینچنے کے لیے پھر کوئی تیسری چیز لانی پڑے گی. اسی لیے ہمارے جو کارکنان ہیں, جو ان کی لیڈرشپ ہے, اس کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ایک عام کارکن کی ہے. مجلس منتظمہ چونکہ مشنری ہے اس پوری تحریک کی اداروں کی, تو ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جتنے امپلائیز ہیں, چند ایک جتنے بھی ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے, ان کی تربیت کی جائے گی. عام اراکین اور خواتین کو اسپیشلی لکھا گیا کہ ہماری تحریک کے آدھے سے زیادہ جو تعداد ہے کارکنان کی وہ خواتین کے روپ میں, تو ان کو اپنے جو ضروری لوازمات ہیں انتظامی حوالے سے, روحانی حوالے سے, تکنیکی حوالے سے, نظریاتی اور فکری حوالے سے, ان کو بھی اس قابل بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس پہلو کو پس پردہ ڈیل کرنے کے قابل بن سکیں. یہ مرد حضرات کے لیے جی اصناف کا خاکہ ہے کہ کن کن لوگوں کی ٹریننگ ہوگی, نظام میں کیا ہوگا, تربیت دہندہ کون ہوگا. یہ خواتین کا ترتیب بتائی گئی ہے کہ بھئی کس کس کو ضرورت ہے, کون کون ان کی تربیت کرائے گا. اس طریقے سے عنوانات تربیت کیا ہیں, تو وہ 4 عنوانات آپ کے ذہن میں رہیں اور اس کو دیکھ کر آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی ویژن کیا ہے, مقصد کیا ہے, اہداف کیا ہیں. یہ فکری اور روحانی تربیت میں پتہ چلے گا. اس طریقے سے ضروری تحریکی سرگرمیاں کیا ہیں, ان میں شمولیت ہمیں کرنی پڑے گی. اپنے عقائد اور مشترکہ اوصاف پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اعمال کی پابندی, اخلاقیات و اوصاف, اور پھر مطالعے کا ایک نصاب بھی بتایا جائے گا جو کہ تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. اس طریقے سے جی انتظامی اور تکنیکی تربیت کے اندر یہ والے عنوانات انشاءاللہ شامل کریں گے. معاونات اور تربیتی مواد ایسے چیزوں کی صورت میں آپ کے سامنے آیا کریں گے. ٹرینرز جو ہیں یہ 3 طرح کے ٹرینرز ہوں گے انشاءاللہ اس ٹریننگ کے پروسیس میں. ماسٹر ٹرینرز ہیں, اسٹار ٹرینرز ہیں, مبتدی ٹرینرز ہیں. یہ 3 سطح کے ٹریننگ جو مشینری ہے اس کو ہم انشاءاللہ تشکیل دیں گے. اس کے لیے ہمیں تحریک اور تمام اداروں سے والنٹیئرز چاہیے, رضاکار چاہیے. اگر آپ لوگ تربیت کار بننا چاہتے ہیں تو ہم ٹریننگ آف ٹرینرز انشاءاللہ کروائیں گے جس میں ٹریننگ دینے کا فن سکھایا جائے گا. تو ہمیں کچھ رضاکار چاہیے, 8-10 کم از کم ہوں. ہر ادارے میں سے اگر ایک شخص آ جائے, اپنی خدمت پیش کر لے تو بہت ہی اچھا ہوگا, ورنہ پھر پک اینڈ چوز ہمیں کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جن ساتھیوں کا شوق اور ذوق ہے اس طرح سب کا, تو وہ اپنے آپ کو پیش کریں رضاکارانہ طور پر, تاکہ ان کی رضا اور مرضی کے ساتھ ہم ان کو ٹرین کریں گے تو ان کے لیے بھی آسان رہے گا اور ہمارے لیے بھی یہ مرحلہ آسان رہے گا. ٹریننگ کے اصناف کچھ یہاں پر بھی مزید ذکر کی گئی ہیں. اچھا جی, بہرحال یہ بات ابھی ختم ہو رہی ہے. آخری جو چیز ہے مستقبل کے منصوبے, اس چیز کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت کاروں کا چناؤ بھی ہوگا.
ٹریننگ نتائج کا جائزاتی نظام بنے گا، انفرادی مجالس ہوں گی، اسٹڈی ٹور ہوں گے، یہ ساری چیزیں میں نے کسی نہ کسی پہلو سے بتا دی ہیں۔ ایک چیز جو زیادہ توجہ کے قابل ہے وہ یہ انٹرنشپ پروگرام ہے۔ خوش قسمتی سے الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں پر ایک انٹرنشپ پروگرام ایسے فریش گریجویٹس جو ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی جاب کی تلاش میں ہیں اور ابھی بے روزگار ہیں، تو وہ اپنے اس ٹائم کو ضائع نہ کریں، وہ اگر ہمارے ادارے سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی انٹرنشپ ہم لوگ کرواتے ہیں۔ اور ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے 6 مہینے کی انٹرنشپ کروانے کا، جس میں 3 ماہ عمومی صلاحیتیں ان کو سکھائی جائیں گی اور 3 ماہ پھر ان کے جو فیلڈ ہے اس کے متعلق ان کو توجہ دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے چند ایک فیلڈز تو ہمارے سامنے ہیں جو کہ آپ کا ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی نوجوانوں میں سے، آپ کے حلقہ جات میں سے، آپ کے اداروں میں سے اگر کوئی پڑھے لکھے ایسے لوگ ہیں جو ابھی جاب سرچ کر رہے ہیں لیکن ان کی صلاحیتیں ابھی مارکیٹ کے لیے ریڈی نہیں ہیں، تو آپ لوگ ان کو امیر صاحب کے میرے نوٹس میں لے کر آئیں۔ ہم ان کو 5-6 مہینے کا یہ انٹرنشپ پروگرام چلا کر، اس سے گزار کر انشاءاللہ ایک بااستعداد شخص بنانے میں اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اب کیا ہوگا جی، اس نشست کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ٹرینرز کا چناؤ ہو جائے، ٹرینرز کے لیے تربیتی نشست مقرر ہو جائے، ان کو بریفنگ دے دی جائے کہ ان سے کیا کیا کام اور کس کس طریقے سے کروانے ہوں گے، اور تمام ذمہ داران کے لیے شمولیتی نشستوں کا انعقاد یہ شروع ہو جائے۔ میری باتیں میں نے بڑے ہی ایک تیز رفتار انداز میں کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید ہے کہ ایک بنیادی خاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ جو تربیتی پروگرام ہم کہہ رہے ہیں تو یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک سوچ کا فرمائے اور آگے کا ایک اچھا خاصا منصوبہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اور مع السلامت الی اللقاء، یعنی دوبارہ ملاقات تک آپ پر سلام کیا۔